پھر فرمایا یقیناً اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی تھی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو اس نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا، اور باوجود کشادگی کے تم پر زمین تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹ گئے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف قبائل رہتے تھے۔ یہ دونوں قبائل تیر اندازی میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے۔ مکہ فتح رمضان میں ہوا تھا۔ بہرحال حنین والوں نے خوب تیاری کی، لیکن ادھر مسلمانوں کے اندر دل میں کچھ عجب سا آ گیا کہ آج ہم اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے ضروری کامیاب ہوں گے۔ اللہ کی مدد کی بجائے اپنی کثرت تعداد پہ اعتماد ہو گیا۔ انسان جب کمزور ہوتا ہے نا تو اللہ سے مدد مانگتا رہتا، ذرا سی طاقت پکڑتا تو اکڑ جاتا ہے۔ بہرحال اب ہوا کیا کہ جب مسلمان وہاں گئے، وہ تو بہت تیر انداز قومیں تھی جن سے مقابلہ تھا، انہوں نے اچانک تیروں کی بوچھاڑ کر دی تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے، باقی ساری فوج مڑ گئی۔ آپ مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ پھر آپ نے حضرت عباس کو جو بہت بلند آواز والے تھے حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں۔ جب انہوں نے آواز سنی تو دوبارہ میدان میں اور جم کے لڑے، پھر اللہ نے فتح عطا کی اور اس میں 6,000 لوگوں کو قیدی بنایا گیا، اتنے لوگ ہاتھ آئے۔ تو بہرحال سبق یہاں سے کیا ملتا ہے کہ خود پسندی، اپنی طاقت پر بھروسہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا۔ اسباب جتنے بھی اچھے ہوں آپ کے پاس، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں اور مدد مانگیں۔ اسباب سے دل جوڑنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کریں۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربان ہوگا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کتنے ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کیا ہو، اللہ کی رحمت اور بخشش سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تمہیں کسی مفلسی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، بے شک اللہ خوب علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی وہ ظاہری طور پر بھی طہارت نہیں اختیار کرتے اور باطنی طور پر شرک کی نجاست ہے۔ ان اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ یہ اسے حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور نہ یہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ جزیہ ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی بات نقل کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کا ارتکاب کیا۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ یہ صرف ایک اکیلے معبود کی عبادت کا حکم دیے گئے تھے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک ہے وہ اس سے جو شریک یہ ٹھہراتے ہیں۔ اہل کتاب نے علماء کو کیسے رب بنا لیا؟ عدی بن حاتم عیسائی تھے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے جب یہ آیت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو اپنا رب نہیں مانا، ان کی عبادت نہیں کی، تو پھر یہ کیوں کہا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی اہل کتاب نے، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان علماء نے جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال سمجھا، اور جس چیز کو انہوں نے حرام کر دیا اسی کو حرام سمجھا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر چیزوں کو حلال حرام کرتا ہے تو وہ پھر اس کی عبادت میں شامل ہوتا ہے، اور حلال حرام کا فرق رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ وہ اپنا نور پورا کرے اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرک اسے ناپسند کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نافع اور عمل صالح کا حکم دے کر بھیجا گیا تھا۔
علم نافع وہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بہترین اخلاق اور اعمال سکھاتا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے علماء اور راہب لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ احبار ہبر کی جمع ہے ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا طریقہ رکھتا ہو، اس سے مراد علماء یہود ہیں، اور رہبان راہب کی جمع ہے، اس سے مراد علماء نصارہ ہیں۔ تو یہاں پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی پیروی سے منع کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ان کے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا، ان کو غلط فتوے دے کر ان سے رشوتیں قبول کی، تو یعنی مسلمانوں کے علماء ایسا کام نہ کریں۔ اور کنز وہ خزانہ ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی، تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے ساتھ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی ان کے مال کو، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، یعنی جلائی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، لہٰذا چکھو مزہ اس خزانے کا جو تم جمع کرتے رہتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی درست دین ہے، بس تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور اکٹھے ہو کر مشرکوں سے جنگ کرو جیسے وہ اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ بے شک نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، جس سے وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ اسے 1 سال حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ یہ ان مہینوں کی تعداد پوری کر لیں جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، تو اس طرح یہ حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دیا، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں نسی کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے۔ نسی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کرنا۔ عربوں میں حرمت والے مہینوں میں قتال اور جدال اور لوٹ مار سخت ناپسند کیا جاتا تھا، لیکن اس سے بچنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اس کا حل انہوں نے کیا نکالا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی اور مہینہ ڈکلیئر کر دیں اور اس مہینے کو حرمت والا بنا دیں، انہیں مہینوں کے نام بدل دیتے اور اپنی مرضی کرتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تو اس وقت فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، کیونکہ ہمارے دین میں تو عبادات ان مہینوں سے وابستہ ہیں، تاریخوں سے وابستہ ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو اگر حج نہیں کریں گے تو حج نہیں ہوگا، چاہے آپ جتنی چاہے مشقت کر کے آ جائیں۔ تو اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو عین اپنے صحیح وقت پر، واقعی جس طرح اللہ نے پیدا کیا تھا اس کے مطابق اس دن پر وہ 9 ذی الحجہ آیا۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ بس دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ شام کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرم تھا، سفر بہت لمبا تھا، بعض مسلمانوں اور منافقین پہ یہ حکم بہت مشکل گراں گزرا، تو اس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں لعنت ملامت کی گئی۔ یہ جنگ غزوہ تبوک کہلاتی ہے، لیکن حقیقت میں ہوئی نہیں تھی۔ مسلمان 20 روز تک شام کے قریب تبوک میں رہ کے واپس آ گئے۔ اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہاں کچھ لوگ جو کہ پیچھے رہ گئے تھے یا کچھ لوگ جو مشکل سمجھ رہے تھے اس کام کو، ان کو ایک طرح سے عتاب کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم نہ کرو۔ آخرت کے فائدے میں دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو کوئی نقصان نہیں وہ۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے، یعنی اے مسلمانوں اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا
اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، جس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے، وہ عاجز و بے بس نہیں، یعنی وہ ایسا پوری طرح کر سکتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے نا، اگر 1400 سال سے دین اسلام کا پیغام اگلی نسلوں کو پہنچ ہی رہا ہے نا، کتنے لوگوں کا اس میں حصہ ہے، وہ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے لیے وہ سب صدقہ جاریہ بن گیا کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، ان سے لے کے آگے دوسرے تیسرے نے، اور سلسلہ ہم تک پہنچا۔ آج ہمیں اللہ نے سعادت بخشی کہ ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دین ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کسی اور کے حصے میں آ جائے گا۔ اس لیے اس کام کو سعادت سمجھنا چاہیے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیں۔ فرمایا اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ ہی نے اس وقت ان کی مدد کی جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر اپنی سکینت اتار دی اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم نے نہیں دیکھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی بات کو اس نے نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہاں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں، اللہ اپنے پیغمبر کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور پھر مثال سے بتایا کہ وہ جب غار ثور میں تھے تو اس وقت ان کی مدد کس نے کی تھی؟ جبکہ دشمن بالکل سر پہ پہنچ گیا تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی اتاری اور فرشتوں سے مدد بھی کی۔ انفرو، نکلو، خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی سے، آسانی سے یا مشکل سے، غریب ہو یا امیر، جوان ہو یا بوڑھے، پیادہ ہو یا سوار، اہل و عیال کے ساتھ ہو یا بغیر، تم اللہ کے راستے میں نکلو۔ ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ دین کی خدمت کے لیے اپنے وقت، اپنی جان مال کا ضرور لگائے۔ صحابہ کرام اپنے آخری وقت تک جہاد کرتے رہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ جو ان کے ستیلے باپ تھے، ام سلیم کے شوہر تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی، کہنے لگے یہ ابو طلحہ بھی ویسے کیسے عمل کرنے والے تھے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا کی آیت پڑھی تو سارا باغ صدقے میں دے دیا۔ یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں اور جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے۔ ان کی اولاد نے کہا ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگیں لڑی، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے، ابو بکر اور عمر کے ساتھ بھی، اور وہ چلے گئے، تو ہم آپ کی جگہ جنگ کریں گے، مگر وہ نہ مانے۔ چنانچہ انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ 7 دن تک انہیں دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا، کشتی میں ہی فوت ہو گئے۔ اس دوران ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئی، اللہ کے راستے میں تھے نا۔ اسی طرح مقداد بن اسود جو تھے، بڑھاپے اور بھاری جسم کے باوجود نکلے۔ ایک آدمی نے کہا کاش آپ اس سال جنگ کے لیے نہ جائیں۔ کہا سورۃ توبہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا۔ ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، پھر 1 سال کے سوا کبھی مسلمانوں سے کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 90 سال کی عمر میں قسطنطینیہ، کانسٹینٹینوپل جانے والے، یعنی ترکی جانے والے لشکر میں آپ شریک ہوئے۔ ان کے امیر یزید بن معاویہ تھے۔ بیمار ہوئے تو یزید ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے، پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ فرمایا میری خواہش یہ کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو سوار ہو کر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک تم آگے جا سکو جاؤ، جب آگے بڑھنے کی گنجائش نہ رہے تو مجھے وہاں دفن کر کے آنا، پھر واپس آ جانا۔ ابو ایوب بھی یہ آیت پڑھا کرتے تھے انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل۔ ہمیں ذرا سے کوئی کام آ جاتا ہے، ذرا سا کوئی ٹائم ٹیبل اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ہم فوراً چھٹی کر لیتے ہیں، ہم اپنے مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں۔ کبھی کوئی عذر آڑے آ جاتا ہے، کبھی کوئی عذر آڑے آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر مالوں کو پہلے رکھا گیا، وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔ بعض اوقات انسان خود آ جاتا ہے لیکن مال نہیں لگاتا، لیکن دونوں چیزیں ہوں تو پھر ترقی تیزی سے ہوتی ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پہ رہنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت میں تم میں سے کسی کے کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کسی شخص کا صبح یا شام کے وقت اللہ کی راہ میں چلنا ساری دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھیں علم کے راستے میں چلنا بھی، اور خاص طور پر دین کے علم کے راستے میں چلنا بھی، اللہ کے راستے میں چلنا ہے۔
ابھی ہمیں اپنا اجر نظر نہیں آتا نا، اس لیے ہمیں سستی آ جاتی ہے کہ چلو آج آرام کر لیتے ہیں، آج گھر میں ذرا لیٹ کے سن لوں گی۔ لیکن جس کو اجر پتا ہوتا ہے وہ تھکا ہارا بھی ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جا کے تھکاوٹ اتر جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی زیادہ ہو جاتی ہے جن کا دل نہیں لگتا ایسی مجلسوں میں۔ اگر مال غنیمت کا حصول قریب اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ ضرور آپ کی پیروی کرتی ہے، اگر دنیا کا کوئی مال ملنا ہوتا تو نکل جاتے۔ جابس پہ تو کبھی ہم چھٹی نہیں کرتے اس بہانے سے کہ آج میں تھکی ہوئی ہوں تو دیر سے اٹھوں گی تو میں فون کر دیتی ہوں آج نہیں میں آ سکتی۔ اگر مال غنیمت کا حصول قریب اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ ضرور آپ کی پیروی کرتے، لیکن مسافت ان پر دور ہو گئی اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ واقعی جھوٹے ہیں۔ یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں آئی جن کی اکثریت منافقین کی تھی۔ اگر مال ملنے کی کوئی توقع ہوتی اور سفر زیادہ دور نہ ہوتا تو ضرور ساتھ چل پڑتے کہ کچھ فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی، یہاں تک کہ سچ بولنے والے آپ پر ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے کبھی اجازت نہیں مانگیں گے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک آپ سے وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اپنے شک میں ہی ڈاما ڈول ہیں۔ یعنی شک سے نیکی کے کاموں میں رغبت کم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ساز و سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ تو بات یہ کہ اگر ارادہ ہوتا تو ضرور تیاری کرتے۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ اطاعت کے کام کے لیے وقت سے پہلے تیاری کر لی جائے۔ نماز کا وقت قریب ہے، پہلے سے گھڑی دیکھ کے رکھی جائے کتنی دیر رہ گئی، اور پھر اس کے مطابق اپنے کام وائنڈ اپ کیے جائیں۔ یاد رکھیں کہ نیکی کے کاموں میں سستی کا مظاہرہ کرنا نفاق کی علامات میں سے ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر توفیق چھین لیتے ہیں۔ پھر فرمایا اور اگر یہ تم میں نکلتے بھی تو تمہارے لیے خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کے لیے ضرور گھوڑے دوڑاتے، اور تم میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں آئے، اگر یہ آتے تو تمہارے لیے مشکلات ہی کھڑی کرتے، چغل خوری کر کے تمہارے اندر فتنہ برپا کرتے، انتشار پھیلاتے، غلط رائے دیتے، غلط مشورے دیتے، تمہارے درمیان عداوت پیدا کرتے۔ یقیناً ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کر دیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ یعنی منافقین جب سے آپ مدینہ آئے تھے تو آپ کے خلاف فتنے تلاش کرتے رہتے اور معاملات خراب کرتے۔ جنگ احد کے موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ راستے سے ہی واپس لوٹ گئے۔ ہر موقع پر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، خبردار فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں، بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے۔ یعنی اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو پیچھے رکنے پر مجھے گناہ ہوگا، تو مجھے گناہگار نہ کیجیے، آپ مجھے یہ کام کہہ کے گناہگار نہ کریں۔ ایک نے کہا کہ وہاں رومی عورتیں ہوں گی تو ان کو دیکھ کے میں صبر نہیں کر سکتا، تو فتنہ ہے میرے لیے، بہتر ہے میں نہ جاؤں۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی کہے کہ میں مسجد نماز اس لیے نہیں پڑھنے جاتا کیونکہ کچھ عورتیں بھی آج کل مسجد چلی جاتی ہیں تو وہ میرے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا تھا، اور یہ اتراتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، اور اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، پھر وہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ بڑا ہی حوصلہ دینے والی آیت ہے یہ۔ یعنی جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے مقدر ہر صورت میں ہو کر رہنا ہے، جو مقدر میں وہ ہو کے رہے گا، جو مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے تقدیر کا حصہ ہے، تو انسان کے لیے تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو تکلیف بھی اسی کے اذن سے آتی ہے۔ اور کتنی سچی ہے یہ بات کہ جس نے قضاء و قدر میں اللہ کے راز کو پا لیا اس پر مصیبتیں آسان ہو گئیں۔
کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں جس کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی یا کامیابی یا شہادت، دونوں میں سے جو بھی ہمیں حاصل ہو وہ ہمارے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہے، لیکن تمہارے لیے یا تو تم قتل ہوگے یا قیدی ہو جاؤ گے یا پھر آخرت کا عذاب، تو یہ سب پر اللہ قادر ہے۔ کہہ دیجئے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ تم ہو ہی نافرمان لوگ۔ تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بعض نافرمانیاں گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلیٹ بٹن کی طرح ہوتے ہیں، جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نیک اعمال کی قبولیت کی اول شرط کیا ہے؟ ایمان، اور منافقین میں ایمان ہی تو نہیں تھا، اور ان کے صدقات قبول ہونے میں یہی بات مانے ہوئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر اس حال میں کہ یہ سست ہوتے ہیں، اور یہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ یہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ دونوں کام ان کے اوپر بڑے بھاری ہیں، یعنی ایک ان کا فسق، کفر، نافرمانیاں، دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا، تیسرا کراہت سے خرچ کرنا۔ یعنی ان کے صدقات کے عدم قبولیت کے یہ تین اسباب ہیں۔ نماز جیسا افضل اور بہترین عمل، اس میں ٹائم پر نہیں جاتے، اس میں خوشی سے شریک نہیں ہوتے، کیونکہ دکھاوا جو کرنا ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں نماز میں یہ 6 صفات نفاق کی علامت ہے۔ نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دکھلاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، اور جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اور اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، اور با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا۔ یہ سب ٹریٹس منافقوں میں تھے، اور منافقین کے لیے فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے۔ بس ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے مال و دولت اور دنیاوی چمک دمک سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں، کیونکہ انسان کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے نا، اگر یہ اللہ کے نافرمان ہے اور اللہ اسے ناراض ہے تو ان کے پاس اتنا مال کیوں ہے، ان کی اولاد کیوں اتنی کامیاب ہے؟ تو فرمایا کہ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، یہ حقیقی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ یہ سب انہیں کیوں دیا ہے؟ یہ فراوانی کیوں دی ہے؟ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ نے انہیں صرف یہ ڈھیل اس لیے دے رکھی ہے کہ یہ دن رات مال جمع کرنے اور اولاد کی حفاظت کی فکر میں لگے رہیں، نہ انہیں دن کا چین نصیب ہو نہ رات کا آرام۔ یعنی یہ مال و دولت ان کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ ان کو ایمان کی توفیق نہ ہو، کلمہ نصیب نہ ہو۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اور اس ڈر کی وجہ سے بس اسلام کا اظہار کرتے رہتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں تو سرپٹ دوڑتے ہوئے اس کی طرف بھاگ جائیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام لگاتے ہیں، پھر اگر یہ ان میں سے کچھ دے دیے جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ ان میں سے کچھ نہ دیے جائیں تو یکدم ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے خوش یا ناخوش ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اسے اگر دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، یعنی مال نہ ملے تو دین کا کام ہی چھوڑ دیتا ہے، ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا، اور کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ صدقات تو دراصل فقراء اور مساکین اور ان کا انتظام کرنے پر مامور لوگوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مطلوب ہے، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہاں کچھ تو لوگوں کا ذکر کیا گیا جیسے فقراء، مساکین، زکوٰۃ کی مینجمنٹ کرنے والے، اور ایسے نان مسلمز کے جن کو اگر زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور پھر گردنیں چھڑانے میں، قیدیوں کو چھڑانے میں،
اور پھر قرض داروں کے لیے کہ جو اتنے مقروض ہو جائیں اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کہ وہ سر نہ اٹھا سکیں، اور اسی طرح مسافروں کے لیے ایک ایسی شق ہے جس میں اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی انسان کے ہاتھ میں دیے جائیں، بیت المال میں جمع ہو سکتا ہے یہ مال، اور پھر اس کے بعد وہاں سے حسب ضرورت تقسیم ہو سکتا ہے۔